مانو کہ وہ اس مسئلے کو کم از کم آج تو تم سیاسی کہہ رہے ہو، اس وقت تمہارا تصور یہی تھا کہ وہ دین ہے. ابھی تو اس کی بنیاد پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں. اچھا یہ ہمارے تخلیق کا دوسرا واقعہ بیان کیا گیا کہ یہ اس وقت وجود میں آئے تھے. پھر ایک گروہ اور پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے تیسری خلافت کے زمانے میں فتنہ کھڑا کیا اور یہ لوگ اس کے پیدا کردہ ہیں. اب عبداللہ ابن سبا کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بحث کا اس وقت نہیں، یہ ایک اور نظریہ تھا. پھر کہا گیا نہیں، جمع کے بعد جب صفین کا معرکہ ہوا تو اس وقت یہ کھل کے گروہ سامنے آیا اور یہ بعد میں ایک گروہ شیعان علی کہلایا، ایک اور گروہ تھا جو شیعان عثمان کہلایا وغیرہ وغیرہ، اور اس طریقے سے یہ شیعان علی معرض وجود میں آئے. یہ تمہاری مختلف تاریخ ولادت بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں ہماری ولادت کی صحیح تاریخ معلوم ہی نہیں. طرح طرح کے جو واقعات گھڑے گئے کہ اس وجہ سے اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس مرحلے میں پیدا ہوئے. ارے تمہارا اس وقت وجود ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہم کب پیدا ہوئے. جہاں وقوع کی تاریخ میں اختلاف ہو وہاں سمجھ جائیے کہ اس وقوع کی تاریخ ان سے پوچھی جا رہی ہے جن کا وقوع سے تعلق نہیں تھا. آج مسلمانوں میں شدید اختلاف ہے کہ حضور کی ولادت کب ہوئی. اپنے بھائیوں کی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ حضور کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ حضور کی ولادت اور وفات ایک ہی تاریخ کو ہوئی اور وہ تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. کچھ اور کتابوں میں حضور کی ولادت کی تاریخ 3 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول یا 1 ربیع الاول بیان کی گئی. اہل بیت کی طرف سے 17 ربیع الاول بیان کی گئی. یہ 1 سے 17 تک کئی تاریخیں ولادت کی. چلیے اس وقت مورخ کی نظر نہیں تھی، حضور کے احوال کو درج کرنے والا یا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، نہیں یاد رہی تاریخ. تو مسلمانوں میں جب رسول کی رسالت مسلم ہو چکی ہے، مسلمان ایک بھرپور جماعت بن چکی ہے، حکومت و اقتدار قائم ہو چکا ہے، اس وقت رسول کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا. تو کم از کم تاریخ وفات ہی یاد رہتی. پھر یہاں پہ 12 ربیع الاول بھی ہے اور 1 یا 2 ربیع الاول بھی ہے اور 28 صفر بھی ہے. یہ متعدد تاریخیں موجود ہیں. وفات کی بھی تاریخوں میں اختلاف، پیدائش کی تاریخوں میں بھی اختلاف. سبب کیا ہے؟ بھئی تاریخ ولادت وہ جانتا تھا جو اس وقت موجود تھا جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی. تاریخ وفات وہ جانتا جو اس وقت موجود ہوتا کہ جس وقت رسول کی وفات ہو رہی تھی. تاریخ ولادت اس دن گم ہو گئی جب تم نے ابو طالب سے رشتہ توڑا. جب تم نے ابو طالب سے رشتہ چھوڑا اور توڑا، اور تاریخ وفات اس دن گم ہو گئی جب تم نے اہل بیت سے اپنا تعلق توڑا. اس لیے کہ اہل بیت جانتے تھے کہ رسول کی وصال کب ہوا. تم نے ان سے پوچھا جو پہلے بھی مرحلے پر موجود نہ ہوتے ہوئے سنی سنائی بیان کر رہے تھے. دوسرے مرحلے پہ ان سے پوچھا کہ موجود تو تھے لیکن اصل واقعے سے گریزاں، کہیں کوئی شہر سے باہر کسی آبادی میں رہ رہا تھا، کہیں کوئی اور جگہ پہ مصروف تھا. خانہ رسول میں ہوتا تو پتہ چلتا کہ رسول کا انتقال کب ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. تو ہمارے متعلق یہ سوچنا کہ یہ کب پیدا ہوئے، وہ بتا رہے ہیں کہ جب آنکھ کھولا تو آنکھ کھولی تو ہمیں موجود پایا. تو انہوں نے کہا یہ اس وقت ہوئے ہوں گے. لیکن جناب والا ہم آپ کی ولادت کی تاریخ بتائے دیتا ہے کہ آپ کے نظریے نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تھی جب رسول کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے دیے ہوئے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. یہ نظریہ کتنے دن چلا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جس نے یہ بات کہی کہ
کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، وہ قرآن جس کا محافظ اللہ تھا، جس کی حفاظت کرام واجب ہے، نہ ان کی تعظیم واجب ہے، نہ ان کے فضیلت کا گن گانا واجب ہے۔ اگر میں تاریخ کے حوالے گوش گزار کروں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کس کس طریقے سے وہ جن کی ذمہ داری تھی کہ ہم تک شریعت منتقل کریں، یعنی سنت رسول کو، احادیث رسول کو منتقل کریں، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ چونکہ یہ مسلمات میں سے باتیں ہیں اور کسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں، کہا جاتا ہے اور میں بھی مان لیتا ہوں کہ بڑے محتاط لوگ تھے، اس احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی غلط بات ان کے ذریعے سے اگلی نسلوں کو نہ جانے پائے، اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کسی چیز کو بھی آگے نہیں جانے دیا کہ کہیں اس میں کوئی غلط بات نہ شامل ہو جائے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے والی پہلی شخصیت جس کے سر پر مسلمانوں نے تمام گروہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہونے کا تاج بھی رکھا، ان کا اپنا ایک واقعہ بڑے شد و مت سے بیان ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ والد گرامی نے اپنی تمام زندگی میں حضور کے جو اقوال تھے، احادیث تھے، ان کو ایک کتاب میں جمع کیا۔ اس طرح 500 اقوال، 500 احادیث ایک کتاب میں جمع ہو گئیں۔ قول رسول کل 500 جمع کیا گیا جو حیات رسالت میں حضور سے سنا گیا تھا۔ یہ اس شخص کے متعلق بیان ہے کہ جس نے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور پھر تمام مراحل پر حضور کے ساتھ رہا اور آخری لمحوں تک وہ حضور کے قریب رہا۔ اگر اس نے 500 حدیثیں جمع کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 500 حدیثیں نادر ترین حدیثیں ہوں گی، لاجواب ترین، انتہائی مضبوط مستند حدیثیں ہوں گی، یعنی پوری زندگی میں رسول نے صرف 500 جملے کہے تھے۔ اس جمع سے یہ اندازہ ہوا جب قریب ترین فرد نے 500 حدیثیں جمع کی تو یہ 500 حدیثیں سب سے قیمتی حدیثیں ہوتی، لیکن اب روایت آگے چلتی ہے کہ جناب ام المومنین فرماتی ہیں کہ بابا نے 500 حدیثیں جمع کی تھیں۔ ایک دن اپنے زمانہ خلافت میں ارشاد فرمایا کہ ذرا وہ کتاب تو لاؤ جو میں نے لکھی ہے۔ کہا میں کتاب لے کے گئی، بابا لے کے بیٹھ گئے، اس کا ایک ایک صفحہ نکالتے تھے اور اس کو پھاڑتے جاتے تھے، اس کو نظر آتش کرتے جاتے تھے۔ میں حیران ہو گئی، بابا یہ آپ کے سارے زندگی کی کمائی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں چند دن میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس حبیب خدا کی بارگاہ میں جانے کا موقع ملے گا۔ اگر میں نے کسی وقت رسول نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور اس میں کوئی ایک لفظ ایسا لکھ دیا ہے جو حضور نے نہیں کہا تھا، غلط فہمی سے مجھ سے لکھا گیا ہے، تو میں قیامت کے دن رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ احتیاط کے اعتبار سے انتہائی قابل تعریف بات ہے، بڑا محتاط رویہ ہے، لیکن ذرا یہ دیکھیے کہ وہ نسل جو قرضدار تھی اس نسل کی کہ وہ رسول کے اقوال کو ہم تک منتقل کرے، اگر اس کو اپنے جمع کیے ہوئے پر اعتماد نہیں ہے، اگر اپنے عہد کے صدیق کو اپنے جمع کیے ہوئے پہ اعتبار نہیں ہے، تو پھر سوچئے کہ اس کے بعد جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہوگا وہ کتنے دیانتدار ہوں گے۔ جناب والا ہمیں اس حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس شخصیت کے حوالے کر دیا گیا کہ جس نے حیات رسالت میں شہر مکہ کی شکل نہیں دیکھی تھی، یعنی 13 سال رسول کی زندگی جو مکے میں گزری ہے اس کے نہ وہ شاہد ہیں نہ اس کا براہ راست کوئی مشاہدہ ہے، اس شہر سے بھی واقف نہیں ہیں، پھر مدینے میں بھی پہلے دن نہیں آ گئے تھے، دوسرے دن نہیں آ گئے تھے، جس دن فتح خیبر ہوئی ہے اس دن یہ پہلی مرتبہ یہ حبشہ سے ہجرت کر کے، لمبی کہانی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پیدا ہوئے تھے یمن کے علاقے دوس میں، وہاں سے
समंदर को तय पार करके ये हबशा पहुंचे थे। हबशा में इससे पहले हजरत जाफर तैयार और उनके साथ कुछ और सहाबा रसूल वो वहां पर आलम हिजरत पे क़याम किए हुए थे। ये क़याम हुजूर के मदीना चले जाने के बाद भी वहां पे कायम रहा। उसके बाद जिस दिन फतह खैबर हुई है उस दिन ये गिरोह हबशा से पहली मर्तबा मदीने पहुंचा और मदीने भी बरास्ता जद्दा यानी जद्दा उतर के और मक्के होके नहीं आया, बल्कि ये समंदर से बराह रास्त यंबू की बंदरगाह के ऊपर उतरा और वहां से सीधे मदीने आया। यानी मक्के की शक्ल नहीं देखी, मक्के की शक्ल नहीं देखी इस गिरोह के उन लोगों ने कि जो मक्के से ताल्लुक नहीं रखते थे। जाफर तैयार मक्के के साथी थे और तमाम अफराद मक्के से हिजरत करके हबशा गए थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा दूर से बराह रास्त यमन पहुंचे थे और वहां से आए थे। अब ये फतह खैबर के दिन ये लोग पहुंचे हैं खैबर के मकाम पर। वहां जाके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में शरफ इजाजत हासिल किया और उसके बाद बमुश्किल 1 साल 9 महीने हजरत अबू हुरैरा मदीने के अंदर रहे हैं, हुजूर की बारगाह में रहे हैं। उसके बाद इनको एक अबुल आला एक शख्सियत थे अबुल आला, उनके साथ इनको बहरैन के इलाके में भेज दिया गया। हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर के बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर खत्म हो गया। हजरत उमर के अहद में पहली मर्तबा फिर जनाब अबू हुरैरा मदीने वापस आए। पहले दिन ईमान लाने वाला, आखिरी वक्त तक रसूल के साथ रहने वाला, रसूल का रफीक खास यार गार, वो तो 500 हदीसें जमा करे और इनकी जमा की हुई हदीसों की तादाद 5375 हदीसें हैं जो हजरत अबू हुरैरा ने नकल फरमाई हैं। अब जब ये 5375 हदीसें हजरत अबू हुरैरा के जरिए हम तक पहुंचेंगी तो बताइए कि अब इस 1 साल 9 महीने खिदमत रसूल में रहने वाले से इतनी हदीसें नकल हो गई और हम मजबूर हैं कि ये हदीसें जैसी भी हो इनको कबूल करें, इसलिए कि जो असल जिम्मेदार थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। उनकी जिम्मेदारी थी ना, जो शब रोज साथ रहते थे। हमें अबू हुरैरा के हवाले कर दिया गया। कौन हजरत अबू हुरैरा? 2-3 हदीसें सुना दूं उनकी बयान करदा। ये उनकी बयान करदा हदीसें हैं कि फरमाया कि जब मलकुल मौत आया, अल्लाह ने भेजा कि जाके रूह कब्ज करो। ये किसी छोटी मोटी किताब में नहीं, बुखारी शरीफ ने इस रवायत को नकल किया है कि जब मलकुल मौत आया और आके उसने हजरत मूसा से तकाजा किया कि मैं रूह कब्ज करने आया हूँ, तो हजरत मूसा जलाल और हैबत वाले थे। उन्होंने मलकुल मौत के मुंह पे तमाचा मारा। तमाचा इस जोर से मारा कि उसकी एक आंख निकल पड़ी। वो हाथ पे आंख रखे हुए बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा। या अल्लाह, किस बंदे के पास भेजा था, इसने तो आंखें फोड़ दी। तो अल्लाह ने कहा अच्छा जाओ मूसा से जाके कहो कि अच्छा चलो जितनी मुद्दत जिंदा रहना चाहते हो हम तुम्हें जिंदगी अता करते हैं। मलकुल मौत वापस आया, उसने आके हजरत मूसा से ये पैगाम पहुंचाया अल्लाह का। उनका अच्छा तो तुम अल्लाह की तरफ से आए थे तो चलो रूह कब्ज कर लो। क्या किसी के अक्ल शऊर में ये बात किसी एतबार से भी काबिल कबूल है कि नबी अल्लाह के फरिश्ते के साथ ये सलूक करे और वो जो सरापा नूर हो उसकी आंख भी हो और वो आंख निकल भी पड़े? ये तो हम जिस्मानियात के लोग हैं ना, वो आलम अनवार की शख्सियतें, वो मलक, वो कोई वजूद इस नौइयत के नहीं रखते कि उनको तमाचा जब मारा जाए तो आंख निकल पड़े। फिर एक बड़ी मशहूर हदीस, आज उसकी तरह तरह की तावीलें की जाती हैं कि हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि हजरत मूसा एक मर्तबा गुस्ल फरमा रहे थे, लिबास उतार कर उन्होंने पत्थर पे रखा। उस दौरान में कौम को हजरत मूसा की खवातीन से अदम दिलचस्पी पर, उनकी जात पर कुछ शुबहात होने लगे थे। तो अल्लाह ने उस शुबे का दूर करने के लिए एहतमाम किया कि हजरत मूसा जब गुस्ल से फारिग हुए और चाहते थे कि लिबास की तरफ हाथ बढ़ाएं तो वो पत्थर वहां से आगे खसक गया। हजरत मूसा नंगे पीछे लपके, वो पत्थर आगे आगे भागता गया। हजरत मूसा दौड़ लगाते गए, हालांकि पूरी कौम के सामने बरहना हालत में वो गुजर के गए। कौम के शुबहात दूर हो गए, तब पत्थर रुक गया। इन्होंने पत्थर पर से वो लिबास उठा लिया, लिबास पहना। उसके बाद अपनी ईसा के जोर से